آپ جان کی گفتگو سے کیا کنکلوڈ کرتے ہیں؟ ایک تو جو ایک جذبہ ایمانی ہے اس سے تو سرشار ہیں ایرانی لوگ، اور تھوڑی سی مجھے لگا کہ ایکسپیکٹیشن مسلم ممالک سے زیادہ ہے، اور پریکٹیکلی عملی طور پہ کیا کیا جائے گا اس طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، میں اکثر ایکسپلین کرتا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ اب نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر میں انٹر کر چکی ہے، اور یہاں پہ آپ کی جو ہارڈ پاور ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، جس کو ریئل پالیٹک کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جیسے آپ پہلگام والا واقعہ دیکھیں، پاکستان نے جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کا الزام، پہلگام کا الزام لگا کے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، ثبوت نہ دے سکے، پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے، پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن اور حملے کے درمیان میں پوری دنیا کنفیوز تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ امریکہ بھی دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی وقت بیان دیا تھا کہ میں انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں، اسرائیل نے کہا تھا انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں، پاکستان کے لیے کوئی آواز نہیں ہوتی۔ 24 سے 48 گھنٹے لگے، پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم وی آر گوئنگ آل آؤٹ، ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے، یہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، ہم ان کی اسپائنل کارڈ توڑیں گے، ہم نہیں پرواہ کریں گے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوئے، لیکن ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے اگر ہم پہ حملہ ہوا اس دفعہ۔ جب پاکستان نے یہ ریزالو شو کیا اور لیڈ کیا، پھر دنیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ ہم نے کہا ہم آگے، آپ نے سپورٹ کرنی ہے کریں، آپ نہیں بھی کرتے تب بھی ہم تو اپنا کام کریں گے۔ دس از کالڈ ریئل پالیٹکس۔ یہ ہوتی ہے یہاں پہ، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ بہت کولڈ ہوتی ہے، اس میں آپ کے ایموشنز نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں جنگیں ایموشنز کے اوپر نہیں لڑی جاتی، اسٹریٹجی پہ لڑی جاتی ہیں، وزڈم پہ لڑی جاتی ہیں، دماغ سے لڑی جاتی ہیں، انٹرسٹس کی گیم ہوتی ہے۔ سو آپ کے اگر دنیا کے انٹرسٹ آپ کے ساتھ کنورج بھی ہو رہے ہیں، فار ایگزامپل رشینز کو کسی نے کہا کہ آپ کے سارے انٹرسٹ کنورج ہوتے ہیں مڈل ایسٹرن مسلمز کے ساتھ، آپ کیوں نہیں سپورٹ کرتے ان کو؟ تو جو الیگزینڈر ڈیوگن ہیں، ولادیمیر پیوٹن کے ایڈوائزر، انہوں نے کہا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں بٹ وی کین ناٹ ٹیک دا انیشیٹو آپ نے خود لینا ہے۔ سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران پہ اور اسرائیل پہ، اسرائیل دوسری طرف سے اور ایران ہم اس طرف سے، کہ جو ایران کے ایلائز ہیں، جب ایران کا انٹینٹ اور ایران کا ریزالو کلیئر ہو جائے گا، جب ان کا اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے گا، جب ایران فیصلہ کر لے گا اسی طرح جس طرح پاکستان نے کیا، تو آئی ایم شیور ایران کو پوری دنیا سے بے تحاشا سپورٹ ملے گی، کیونکہ اس کے مقابلے پہ وہ ملک ہے which is the most hated country in the world, which is led by the most hated man on the planet۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پورا معاملہ کہ اب ٹرمپ صاحب بھی ڈیفینیٹلی مذاکرات اور امن ہی چاہیں گے، کیونکہ ان کی جو اپنی ایک کیمپین ہے، ان کے اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا، لیکن ساتھ ایک سوال ہے کہ بیک سے وہ کیا چاہ رہے ہیں، پھر وال اسٹریٹ جرنل کی جو خبر ہے۔ تو میرا سوال بیسیکلی، میں ابھی تک کنفیوز ہوں کیونکہ ٹرمپ صاحب از ویری انپریڈکٹیبل پرسنالٹی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ سامنے سے کچھ کہہ رہے ہیں اور بیک سے کچھ، اور ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں بڑے بڑے لیڈران کے حوالے سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، آپ اگر امریکہ کی بات کریں، آپ نے بتایا کہ خطے میں جتنی جنگیں امریکہ ہارا ہے، بالکل ہارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور فیکٹ بھی ہے، پچھلے 70 سال میں اسرائیل نے امریکہ کے بغیر ایک جنگ بھی نہیں لڑی۔ اسرائیل کو امریکہ کی پریزنس ریکوائرڈ ہے۔ سو ایران کے ساتھ بھی اگر اسرائیل کو ایسکلیٹ کرنا ہے تو دے نیڈ امریکنز آن۔ پھر اگلا سوال وہی جو میرا سوال تھا کہ پھر جو جمعے کو اٹیک ہوئے تھے 2 دن پہلے، 48 گھنٹے پہلے، جو چھٹے مذاکرات کا دور تھا، راؤنڈ تھا، تو کیا وہ نیتن یاہو صاحب کا اپنا فیصلہ تھا؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی 2 فورسز ایٹ پلے ہیں، جو کہ آپ کو سامنے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک پرو وار ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اینٹی وار ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور دنیا میں جو تھیٹرز ہیں اس وقت، یورپین تھیٹر، پاکستان انڈیا والا تھیٹر، مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل غزہ اور اسرائیل ایران والا تھیٹر، ان سارے تھیٹر میں 2 طرح کا مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک وہ لابی ہے جو پرو وار ہے، وہ کہتی ہے اگر امریکہ ان جنگوں کے اندر آیا تو امریکہ ول ریکلیم اٹ سیلف ایز اے سول سپر پاور، اور اس کے اگینسٹ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب امریکہ اگر ابھی بھی آپ یہ کہیں کہ جو دنیا کی سپر پاور ہے، ملٹی پولر ورلڈ میں بھی امریکہ نمبر 1 پہ ہے، اس سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو از دا موسٹ پاورفل مین ان دا، جس کو کہا جاتا ہے ورلڈ کے لیڈرز ہیں، وہ کس پاپولر ریٹورک کے بعد الیکٹ ہو کے آیا؟ میک امریکہ گریٹ اگین، کیسے فورن کنٹری کے اندر جو امریکہ کا پھیلاؤ ہے اس کو واپس لے کے اپنے گھر میں آئیں گے۔ ٹو دا ایکسٹینٹ زیادہ فوکس اپنے لوگوں پہ۔ ٹیڈ کروز جو ہیں ایپیک کے جو ہیڈ ہیں، جو کہ سب سے پاورفل وائس ہیں امریکہ کے اندر اسرائیل کی، جو کہ بندہ ابھی پرسوں چوتھ اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں تو آپ حق کے ساتھ ہیں، اگر اسرائیل کے خلاف ہیں تو آپ کرسڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے بیان دیا ٹکر کارلسن کی
پوڈ کاسٹ کے اندر, اور وہ بندہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ امریکہ کو آئسولیشنزم اور انٹرونشنزم کے درمیان میں رہ کے ایران میں کو, مطلب یہ کہ امریکہ کو بھی ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. سو یہ دو لابیز جو ہیں یہ ایٹ پلے ہیں, وار اینڈ اینٹی وار. اس میں رشیا کا جو کردار ہوگا, اور رشیا اور امریکہ کا آپ کو معاملہ آلریڈی پتا ہے, پھر رشیا یوکرین کا معاملہ, پیوٹن صاحب نے اپنے بیانات جو دیے ہیں ان کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر پیوٹن صاحب تو بڑا چاہ رہے ہیں کہ ایران ان کی ہیلپ لے. دیکھیں اس ساری سچویشن میں فیصل مسکرا رہے ہیں, آپ کی طرف بھی آ رہے سوال. اس ساری سچویشن میں پاکستان نے جو کارڈ پلے کیا ہے نوبیل پیس پرائز والا, وہ اٹس اے ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک. آپ خود بتائیں کہ تہران کے بارے میں پریزیڈنٹ, اب جب شروع ہوا یہ سارا معاملہ تو کنفیوژن تھی. امریکہ نے کہا ہمیں تو بتایا نہیں اسرائیل نے یونیلیٹرلی اٹیک کیا. کنفیوژن کہیں نہ کہیں تو تھی, لیکن دنیا میں جو اسٹریٹجسٹس ہیں ان کو پتا ہے کہ امریکہ کو بتایا بغیر نہیں ہو سکتا. سو وہ کنفیوژن آپ کو نظر آئی. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تہران کو وہ بھی کہا کہ ایویکویٹ کر دیں اور یہ سارا کرو, اور پھر اچانک سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا, اس ملاقات میں بھی ذرا آتے ہیں نا, وہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل یہاں پہ کھڑے ہیں. ایک تو بات ہے کہ ایک وننگ کمانڈر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ابھی حال میں پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ تھا, اور دوسرا یہ کہ اس خطے میں جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے, کیونکہ ٹرمپ صاحب ٹھیک ہے وہ تعریف کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, لیکن تعریف کے پیچھے ایک مطلب بھی چھپا ہوا ہے, مفاد بھی چھپا ہوا ہے. ممالک اپنے مفادات پہ بھی چلتے ہیں, وہ ہم سے امپریس ہیں. ہماری لیڈرشپ, خاص طور ملٹری لیڈرشپ کی بات کروں, انڈیا کو جس ہم نے درگت بنائی, لیکن اس میں ٹرمپ صاحب کا ایک مفاد بھی ہو سکتا ہے. بالکل انٹرسٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میٹنگ کے بعد کہا کہ پاکستانی ایران کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں نا کہ ہم چلیں, اگر تو میڈیٹر کا کردار ادا کرنا ہے, سمجھانا ہے, بات کرنی ہے, پیغام دینا ہے, اس سے زیادہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. اور میں آپ کے ساتھ وہ یس کر رہا ہوں, اور ود ان 24 آورس انہوں نے کہا کہ میں ایران کے ساتھ میڈیشن کرنا چاہتا ہوں. ایران کے ساتھ مذاکرات 2 ہفتے کا ٹائم دیا اور انہوں نے مذاکرات کو. تو یہ ایک جیو پولیٹیکل شفٹ ہے. پاکستان ایمرج کر رہا ہے ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر. اور پھر آپ نے کل سے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان نے رات کو کل اناؤنس کیا ہے, اس کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا کا سارا ڈسکورس ہی نوبل پیس پرائز کے اوپر, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے میں یوکرین اور رشین تھیٹر میں بھی پیس لے کے آؤں گا, میں مڈل ایسٹ میں بھی پیس لے کے آؤں گا, میں کشمیر کو بھی. اور انڈینس کے ہاں جو ہے صف ماتم بچ چکی ہے, کیونکہ وہ تو ایکنالج ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے امریکہ کی منتیں کی تھی سیز فائر کے لیے. سو یہ جو ساری سچویشن اور ایکویشن جتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے, پاکستان اپنا بہت خوبصورت کردار پلے کر رہا ہے, اور پاکستان از ایمرجنگ. جب پیس پرائز کسی کو دیا جاتا ہے تو پھر اس کی لاج بھی رکھتا ہے نا. پھر اگر ٹرمپ صاحب اگر انپریڈکٹیبل بھی ہیں تو پھر اس کی لاج رکھنی پڑے گی اور امن کی طرف ہی رہنا پڑے گا. وار میں سپورٹ وہ نہیں کر سکتے کسی کو, تو اسرائیل کو جو اگر وہ اسرائیل دیکھتا ہے نتن یاہو کہ امریکہ کی سپورٹ ہوگی تو پھر امن کا دائی جو ہے وہ پھر اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا. یور کامنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ان کے اوپر اب رسپانسبلٹی ہے, اب پریشر ہے امریکن گورنمنٹ کے اوپر کہ نہ صرف پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہے اس میں کشمیر کو میڈیشن کی بات کرے, انڈیا کو ٹیبل پہ لانے کے لیے پریشرائز کرے. کرنا جو کچھ ہے وہ پاکستان نے اپنے زور بازو پہ کرنا ہے, پاکستان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ڈپلومیٹک جو گیمز ہیں پاکستان نے رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی ہے. نہ صرف پاکستان انڈیا تھیٹر کے اندر وہ پیس کو انڈورس کریں, بلکہ سارے باقی بھی جو تھیٹرز ہیں, موسٹ وائلیٹائل ریجنز ان دی ورلڈ, وہاں پہ بھی پیس کے لیے کوشش کریں. اور یہ جو نوبل پیس پرائز والا ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جو جہاز کے باہر کھڑے ہو کے آج بھی بیانات دیے نوبل پیس پرائز سے ریلیٹڈ سارا. سو آئی تھنک ریسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے, اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ پیس کے لیے کوشش کرے. پاکستان نے ایک نئی ایگزامپل, ایک نیا ماڈل پیش کر دیا ہے کہ آپ امن لا کے بھی دنیا کی سپر پاور اور بر وقت